सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है अल्लाह का करिश्मा, गरीब अयान का हज का सफर। गांव के कोने में टूटी दीवारों वाला छोटा सा घर, वहीं रहता था अयान, 22 साल का एक लड़का, गरीब लेकिन ईमानदार। अब्बू दिन रात मजदूरी करते, अम्मी घर में सिलाई बुनाई करती, फिर भी कभी पेट भर खाना नसीब न होता। लेकिन अयान का दिल हमेशा अमीर था, अमीर अपने ईमान से। माँ बाप की तरबियत ने उसे नेक और ईमानदार बनाया था। ये दुनियादारी, ये चालाकी तो नहीं आती थी उसे। उसे तो बस इतना पता था, नेक और ईमानदारी के साथ किए गए सफर हमेशा अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे भी अपने घर बुला लेना, मुझे भी काबे की जियारत करने की तौफीक देना, मुझे और मेरे माँ बाप को हज नसीब फरमाना। पड़ोसी उसका रोज मजाक उड़ाते हैं, अरे अयान, तेरे जैसे गरीब का तो हज का ख्वाब देखना वैसा है जैसे सूखे कुएं में मछली ढूंढना। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, ख्वाब तो अल्लाह के होते हैं और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह गफूरुर रहीम है। दिन बीतते गए, अयान ईमानदारी के साथ अपने काम करता रहा। आधी रोटी ही सही, लेकिन हलाल की रोटी खाता था। इस साल रमजान के बाद गांव में ऐलान हुआ कि एक बुजुर्ग साहब हज पर जाना चाहते हैं, लेकिन सेहत खराब है। उन्हें कोई नेक और भरोसेमंद साथी चाहिए जो उनका ख्याल रख सके। गांव के इमाम साहब ने तुरंत अयान का नाम सामने लाया। अगर आप इजाजत दें तो अयान को ले जाइए। गरीब है लेकिन अल्लाह का सच्चा बंदा है। बुजुर्ग ने तुरंत अयान को बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ हज पर जाना चाहोगे? अयान की आंखों में आंसू आ गए। क्या? सच में? मैं हज? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, सारा खर्च मैं करूंगा, तुम बस मेरा सहारा बन जाना। मैं अकेला कैसे करूंगा सब? मेरे बेटे तो पैसे कमाने में इतना मुख्तला हो गए हैं कि बाप को ही भूल गए हैं। तू मेरा बेटा बन जा। अयान तुरंत सजदे में गिर पड़ा, बोला, या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। जब अयान ने एहराम पहना, उसका दिल जैसे रोशनी से भर गया। मक्का पहुंचते ही उसने काबे को देखा और रो पड़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। उसके पास न सोना चांदी था न कपड़े, लेकिन दिल में यकीन था, इसलिए अल्लाह ने उसे अपने घर बुलाया। हर तवाफ, सफा मरवा, हर इबादत में उसने एक ही दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बू अम्मी की रोजी आसान कर दे, उन्हें भी हज नसीब फरमा, मेरी तरह उन्हें भी काबे के इस गिलाफ को छूने की तौफीक अदा फरमा, मेरे गांव के हर गरीब को यह सफर नसीब फरमा। और देखते देखते 40 दिन का वो हज का सफर आसानी से गुजर गया। और एक दिन अयान गांव लौट आया। हज से लौटते वक्त गांव के लोग उमड़ पड़े। किसी ने कहा, अयान, तेरी दुआ कबूल हो गई। अयान मुस्कुराया, मेरी नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, मैं तो बस दरवाजे पर खड़ा था।
اس نے خود مجھے بلا لیا۔ جب ایان اپنے گھر پہنچا، اس نے دیکھا کہ حالات ویسے نہیں رہے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ابو کا چھوٹا سا کام جو پہلے دن رات محنت کے باوجود کچھ نہیں دیتا تھا، اچانک ترقی پر تھا۔ ابو نے بھاوک ہو کر کہا، بیٹا، جب سے تو حج پر گیا ہے، اللہ نے ہماری روزی میں برکت ڈال دی ہے۔ پہلے جہاں دن بھر کی مزدوری سے مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، اب کام خود بخود ہمارے دروازے تک آ جاتا ہے۔ لوگ ہم پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ امی نے آنسوؤں سے بھیگی ایان کی آنکھوں کو چوما۔ بیٹا، لگتا ہے تیرے آنسوؤں نے حرم کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اللہ نے سن لی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ پہلے جس ایان کو غریب کہہ کر مذاق اڑایا جاتا تھا، اب لوگ اسے سمان سے دیکھتے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کے ایمان اور دعاؤں نے یہ کرشمہ کیا ہے۔ سمے بیتا، 2 سال گزر گئے۔ ابو کا کاروبار دھیرے دھیرے اور بڑھا۔ گھر کی ٹوٹی دیواریں ٹھیک ہو گئیں، چھت نئی بن گئی۔ امی کی سلائی اب صرف مجبوری نہیں تھی، بلکہ لوگ ان کے ہنر کی مثال دینے لگے۔ ایان اب گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ اس کا من یہی چاہتا تھا کہ جو اسے نصیب ہوا وہ اوروں کو بھی ملے۔ ایک رات کھانے کے بعد ابو نے کہا، ایان، اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں۔ تجھے تو سب پتا ہے کہ کیسے اور کیا ہوتا ہے۔ اب ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی حج کرائیں۔ امی نے دھیرے سے کہا، سچ کہوں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری قسمت میں کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن آج لگتا ہے اللہ نے ہمیں بھی بلاوا بھیجا ہے۔ ایان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امی ابو، یہ تو میری سب سے بڑی دعا تھی۔ اگر آپ دونوں کو بھی اللہ حج پہ بلا لیں تو سمجھو میرا سفر پورا ہو گیا۔ 2 سال بعد اللہ نے ایسا راستہ کھولا کہ ابو، امی اور ایان تینوں کو حج کا سفر نصیب ہوا۔ ایان نے جب امی ابو کو احرام میں دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ مکہ کی گلیوں میں چلتے وقت ابو نے ایان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، تو نے صحیح کہا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ امی نے کعبہ کو دیکھتے ہی روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اللہ تیرا بہت شکریہ۔ ایان نے طواف کرتے وقت اپنے دل کی دعا دہرائی، یا اللہ، جس طرح تو نے میرے گھر کو نصیب دار بنایا، اسی طرح میرے گاؤں کے ہر گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اور دیکھتے دیکھتے 40 دن کا حج کا سفر آسانی سے گزر گیا اور تینوں لوگ گاؤں لوٹ گئے۔ جب تینوں حج کر کے گاؤں لوٹے تو پورا گاؤں جیسے سج گیا۔ لوگ ان کے سواگت میں جمع ہوئے، بچوں نے لال گلاب کے پھول برسائے، بزرگوں نے دعائیں دیں۔ ایک بزرگ نے کہا، پہلے ہم نے تجھ پر ہنسی اڑائی تھی ایان، آج تجھے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ کے کرشمے کی کوئی حد نہیں۔ ایان نے جھک کر جواب دیا، کرشمہ میرا نہیں چاچا، کرشمہ میرے رب کا ہے، ہم تو بس اس کے دروازے پر بھیک مانگنے والے ہیں۔ ایان کی کہانی اب صرف گاؤں کی نہیں رہی۔ آس پاس کے علاقوں میں لوگ کہتے، اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو ناممکن دکھنے والی چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بچے ایان کو دیکھ کر سیکھتے کہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی،
عورتیں اپنی بیٹیوں سے کہتی، دیکھو ایان کی امی کو، انہوں نے کیسے اپنی پوری زندگی سادگی سے جیا اور اللہ نے انہیں حج کرا دیا۔ ابو کا کاروبار چلتا رہا اور انہوں نے کبھی غریبوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑا۔ ہر عید پر، ہر رمضان پر، ہر موسم میں ایان کا گھر دوسروں کے لیے کھلا رہتا۔ اور ایان، وہ ہر رات آسمان کی اور دیکھ کر صرف ایک ہی بات کہتا، یا اللہ، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ گاؤں کی وہی ٹوٹی دیواروں والی جگہ اب نیا گھر تھا، لیکن گھر کے دروازے پر لگی پرانی لکڑی کی چوکھٹ کو ایان نے کبھی نہیں بدلا۔ لوگ پوچھتے، ایان، اسے کیوں نہیں بدلتے؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہی چوکھٹ تو مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اگر میری کہانی آپ سب کو اچھی لگے، آپ کے دل کو چھو جائے یا کچھ سکھائے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت خوشی دے گا، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کس ٹاپک پہ کہانی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ لکھ سکوں۔ شکریہ آپ سب کا۔